بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ نمرود کے مر جانے کے بعد جب حضرت ابراہیم علیہ السلام دین اسلام کی تبلیغ کے لیے دنیا میں نکلے تو اپنے شام میں قیام اپنی بیوی ہاجرہ علیہ السلام کے ساتھ سلام اللہ علیہ اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے تو سارہ کو شدید غم ہوا جو کہ ان کی پہلی بیوی تھی، کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا کوئی فرزند ان کے شکم سے نہ تھا، اور اس وجہ سے وہ بہت زیادہ غمگین رہنے لگے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب بارگاہ الہی میں سارہ کی شکایت کی تو حکم ہوا کہ ان دونوں کو ایک دوسرے سے جدا کر دو۔ آپ نے عرض کی، خداوند کس جگہ لے جاؤ؟ فرمایا کہ میرے حرم کی جانب لے جاؤ، جس کو میں نے امن کی جگہ قرار دیا ہے، اور جو شخص اس میں داخل ہوگا وہ بے خوف رہے گا، اور وہ زمین کا وہ پہلا حصہ ہے جس کو میں نے خلق کیا ہے۔ وہ جگہ مکہ۔ جبرائیل علیہ السلام ان کے لیے سواری لائے۔ حاجرہ علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس پر سوار کر کے مکہ کی جانب روانہ ہوئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جس درخت یا نخلستان کو دیکھتے اور دریافت کرتے یہ وہ جگہ ہے، تو جبرائیل علیہ السلام کہتے نہیں، یہ وہ جگہ نہیں ہے، بس چلتے جائیں، یہاں تک کہ مکہ آ گیا اور وہ مکہ جا پہنچے۔ جبرائیل علیہ السلام نے انہیں خانہ کعبہ میں اتارا۔ جب وہاں چھوڑ کر حضرت ہاجرہ اور حضرت اسماعیل کو چھوڑ کر وہ وہاں سے جانے لگے تو حضرت ہاجرہ نے پوچھا کہ آپ ہمیں کس کے سہارے چھوڑے جا رہے ہیں؟ یہاں پہ کوئی بھی غم خوار نہیں ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کے سہارے چھوڑے جا رہا ہوں جس نے مجھے حکم دیا ہے، اور ان کا حکم ہے کہ میں آپ کو اس جگہ پہنچا دوں۔ یہ کہہ کر آپ واپس روانہ ہو گئے۔ جب آپ پہاڑ پر پہنچے تو مڑ مڑ کر حضرت ہاجرہ اور حضرت اسماعیل کو دیکھا اور خداوند سے متعال ہوئے کہ گزارش کی کہ اپنے فرزند کو اس وادی میں جہاں پانی نہیں ہے، جہاں سبزہ نہیں ہے، تیرے خانہ محترم کے نزدیک آباد کیا ہے، اس لیے وہاں ایسے لوگ بھیج دے جن کے دلوں میں صرف اللہ کا ڈر ہو اور انہیں یہ سب ایمان نصیب ہو اور وہ تیرا شکر ادا کرے۔ یہ کہہ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام وہاں سے روانہ ہوئے اور جناب ہاجرہ اس جگہ پر رہ گئی۔ جب سورج بلند ہوا حضرت اسماعیل علیہ السلام تو حضرت ہاجرہ بے حد بے قرار ہو گئی، کیونکہ ہر طرف بہت زیادہ گرمی تھی۔ اس وادی میں صفا اور مروہ کے درمیان گئی اور فریاد کی، کیا اس وادی میں کوئی مونس ہے؟ اور دوڑتے ہوئے ایک پہاڑ کی جانب گئی۔ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام ان کی آنکھوں سے اوجھل ہو گئے تو جناب ہاجرہ کو اس صفا پر گئی، وہاں سے مروہ کی جانب ایک سراب نظر آیا تو سمجھنے لگی کہ وہاں پانی ہے، مگر وہ مروہ کی طرف جب گئی، وہاں پہنچی تو اسماعیل پھر نگاہوں سے پوشیدہ ہو گئے۔ ہاجرہ بے چین ہو کر یہاں سے وہاں دوڑنے لگی، پھر مروہ پر پہنچی، اس طرح سراب کو گو صفا کی جانب دیکھا، صفا کی طرف روانہ ہوئی، پھر ایسی جگہ پہنچی جہاں سے اسماعیل نہ دکھائی دے تو وہ دوڑ کر اس مقام پر پہنچی جہاں وہ نظر آنے لگے۔ اس طرح 7 مرتبہ انہیں صفا اور مروہ کی جانب دوڑی۔ جب 7ویں دفعہ وہ مروہ پر پہنچی تو حضرت اسماعیل کی جانب نگاہ کی تو دیکھا ان کے پیروں کے نیچے سے چشمہ جاری ہے۔ جناب ہاجرہ اسماعیل کے پاس دوڑ کر آئی اور پانی کے گرد 4 دیواری بنائی اور کہنے لگی، زمزم یعنی ٹھہر جا۔ اسی سبب سے اس پانی کا نام زمزم رکھا گیا ہے۔ وہاں عرفات کے مقام پر ایک قبلہ اترا۔ جب انہوں نے دور سے پرندوں کو مکے کی طرف اٹھتے ہوئے دیکھا تو وہ سمجھ گئے اس جگہ پر پانی ظاہر ہوا ہے، تو اس مقام پر آئے۔ وہاں ایک عورت اور ایک بچے کو دیکھا اور ایک درخت کے نیچے مقیم دیکھا تو حضرت ہاجرہ علیہ السلام سے پوچھا، تم کون ہو اور تمہارے اس بچے کا کیا معاملہ ہے؟ فرمایا، میں ابراہیم خلیل الرحمن کے بیٹے کی ماں ہوں، یہ ان کا لڑکا ہے، خدا نے ان کو حکم دیا ہے کہ ہم اس جگہ کو چھوڑ جائیں۔ ان لوگوں نے کہا، اب اجازت دیجیے ہم لوگ بھی اس کے نزدیک آباد ہو جائیں۔ تیسرے روز حضرت ابراہیم علیہ السلام وہاں آئے تو اپنے بچوں کو دیکھتے تاکہ
وہ دیکھ سکے کہ ان کے بچوں کو کچھ ہوا تو نہیں۔ تو حضرت حاجرہ نے کہا، اے خدا کے خلیل، یہاں قریب ہی ایک قبیلے کے کچھ لوگ ہیں، وہ قبیلے والے آپ سے اجازت طلب کر رہے ہیں، اگر آپ کی اجازت ہو تو وہ یہاں رہ سکتے ہیں؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، ہاں میں اجازت دیتا ہوں۔ پھر حضرت حاجرہ علیہ السلام نے اس قبیلے کے لوگوں کو اجازت دے دی، اور وہ لوگ ان کے نزدیک ہی مقیم ہو گئے اور اپنے خیمے برپا کیے۔ حضرت حاجرہ اور حضرت اسماعیل کو ان لوگوں سے محبت ہو گئی۔ اسی طرح وہاں پر خیمے کے خیمے بنتے گئے، اور پھر حضرت ابراہیم ایک دفعہ پھر اپنے بچوں کو دیکھنے کے لیے آئے، تو دیکھا تو وہاں تو بہت سارے لوگ تھے جو وہاں پہ آباد ہو گئے تھے، وہاں لوگوں کی کثرت ہو گئی، آبادی ہو گئی۔ اس قبلے کے ہر شخص نے ایک دو گوسفند ان کو دیے، یہاں تک ان کے پاس بہت سارا غلہ جمع ہو گیا۔ وہ بہت اطمینان کے ساتھ زندگی بسر کرنے لگے، یہاں تک کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام بالغ ہو گئے۔ اس وقت خدا نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ خانہ کعبہ کی تعمیر کریں۔ ان دونوں نے عرض کیا، پروردگار، کس مقام پر تعمیر کریں؟ باقیہ زمین پر جہاں میں نے حضرت آدم علیہ السلام کے لیے کعبہ بھیجا تھا اور وہ نصب کیا تھا، جس سے تمام حرم روشن ہو گیا تھا، تو وہ طوفان نوح میں آ کر اٹھا لیا گیا تھا۔ پھر خدا نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا، جنہوں نے خانہ کعبہ کی جگہ پر خط کھینچا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کعبے کو تعمیر کیا اور دور دور سے پتھر لاتے، اور اس طرح جب 12 ہاتھ دیواریں بلند ہو چکی تو خدا نے ان کو حجرت اسود کا پتہ بتایا۔ انہوں نے وہاں سے اس کو نکالا اور اس مکان پر نصب کیا جہاں کے آج موجود ہے۔ اسی طرح حضرت اسماعیل بڑے ہو گئے اور ان کی شادی کی، اور جس عورت سے شادی کی، آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک دفعہ ان کے گھر کے باہر جا کر بیٹھ گئے اور اس سے پوچھا کہ حضرت اسماعیل کہاں ہیں؟ تو اس نے بتایا کہ وہ شکار کرنے کے لیے گئے ہوئے ہیں۔ تو انہوں نے پوچھا، تمہارا کیا حال ہے؟ تو انہوں نے کہا، میرا بہت برا حال ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام فرمانے لگے، جب نبی خدا اسماعیل علیہ السلام آئے تو انہیں کہنا، کٹ کو بدل ڈالے، یہ تمہارے گھر کے لیے بہتر نہیں ہے۔ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام واپس لوٹے تو ان کی بیوی نے انہیں سارا ماجرا سنایا، جس پر حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی اور فرمایا کہ وہ چوکٹ میرے والد تھے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جنہوں نے مجھے اپنے گھر کی چوکٹ تبدیل کرنے کے لیے حکم دیا تھا۔ اس کے بعد حضرت اسماعیل علیہ السلام نے دوسری عورت سے عقد کیا، اور وہ عورت بہت سمجھدار تھی۔ اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہو، یہ پارٹ 2 ہے، اس کے بعد میرا انشاءاللہ کل پارٹ 3 آئے گا، تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا اور شیئر بھی کر دیجیے گا۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔